حنظہ کی لوک کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو دوسرا قصہ یعنی قصہ بسنگ کا سنائیں گے۔ روایت کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں علاقہ نگر میں ایک جابر حکمران تھا جس کا نام بسنگ تھا۔ یہ ایک ظالم حکمران تھا اور اس کی ظلم کی داستانیں بعد میں ضرب المثل بن گئی تھیں اور اس سے عجیب قسم کی داستانیں منسوب کی جاتی ہیں جو فطرت سے ماورا باتیں ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مذکورہ راجہ نے موضع غلمت کے نچلے حصے مسوٹ کی طرف پانی کا کول نکلوانے کے لیے اپنی رعایا کو کام پر لگایا اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ چھت سے مٹی کا گارا لے آؤ اور گوشت سے پتھر کے سل لا دو۔ اس ناقابل برداشت حکم کے سنتے ہی رعایا ایک عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق وہ لوگ اس ناجائز حکم کو بجا لائے اور کار بکاری کے ذریعے مطلوبہ کول نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ چونکہ اس کام میں ان لوگوں نے حکم بجا لاتے ہوئے چھل سے گارا لائے اور گوشت سے پتھر کے سل اپنے پیٹوں پر لادے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پٹھوں پر زخم آئے۔ لیکن اب ناروا ظلم ستم کو فی الوقت وہ سہ گئے، لیکن یہ ظلم وہ لوگ کہاں تک برداشت کر سکتے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس انوکھے ظلم اور ناروا سلوک سے چھٹکارا حاصل کرنے کا تہیہ ہی کر لیا، اور اس کے لیے ان سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ اس راجے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے ختم کرنے کا ارادہ باندھا اور ایک دن جب کہ راجہ حسب معمول ان کے درمیان بیٹھ کر کام کی نگرانی کر رہا تھا، اتنے میں سارے کار بیگار میں لگے لوگ جمع ہوئے اور راجہ پر کود پڑے اور اسے سنگسار کیا۔ اسی دوران وہ اپنے گھوڑے پر فوراً سوار ہوا اور پلک جھپکتے ہی وہ ان سے نکل گیا اور تیز رفتار گھوڑے نے اسے تو اڑا ہی لیا۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی بسنگ نے اپنے گھوڑے پر ایک ایسی چابک رسید کی کہ جس سے اس گھوڑے نے ایک چھلانگ لگا دی اور اسی ایک لمبی چھلانگ میں وہ موری داس پہنچا اور پھر ایک دوسری چھلانگ میں حنظہ کی جانب نکلا اور ادھر بلتت پہنچا، لیکن ادھر بھی نہیں ٹھہرا بلکہ یہاں سے ایک ایسی چھلانگ لگا دی کہ اسی چھلانگ کے ساتھ بلتت کے اوپر مموہر کود گیا اور پھر ایک دوسری چھلانگ کے ساتھ ادھر ڈڈونگ مور کو کود گیا۔ پھر وہاں بھی نہیں ٹھہرا بلکہ وہاں ایک اور چھلانگ مار کر التر نارے کے خورو فری جا کودا۔ بسنگ یہاں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی چابک کو وہاں پر موجود ایک چھوٹے سے چشمے کے پانی پر دے مارا، جس سے بعد میں چشمے کا پانی بہت زیادہ مقدار میں ابل پڑا اور بسنگ اور اس کا گھوڑا دونوں اس میں غائب ہو گئے۔ اس پہاڑی پر جہاں بسنگ کا گھوڑا دنس گیا تھا، بعد میں گھوڑے کے دم سے باہر کی طرف ایک چشمہ ابل پڑا، اس لیے اسی نسبت سے اس چشمے کا نام بسنگ پڑ گیا۔ اور یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جس چشمے پر بسنگ نے چابک مارا تھا، بعد میں یہاں سے ڈنڈی دار جھاڑیاں نمودار ہوئیں۔ غرض یہ کہ بسنگ کے متعلق اس قسم کی غیر فطری باتیں منسوب کی جاتی ہیں اور یوں اسے ایک طلسماتی شخص قرار دیا جاتا ہے۔